قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا۔ مازاق ہے آنکھیں تو والشمس رخ ناصر، مازاق ہے آنکھیں تو والشمس رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اب میں مسجد احترام تمیز و آواز سے مبارک کرنے المصری صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور مختصراً اپنے ذریعے خیالات کے ساتھ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اعز الخلق والمبعوث رحمة النبی الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ درود بھیجو محمد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن نوربخشیہ لاہور کے معززین کہ جنہوں نے ایک خوبصورت محفل سجائی اور بار بار اس طرح کی محفل ان کا انعقاد اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، اپنے بزرگوں کو پہچاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سید محمد نوربخش صرف نوربخشیوں کا نہیں، ایک آفاقی شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت جسے بہت سارے مسائل کے لوگ قرآن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نہ جانے آپ کا اتفاق ہوا یا نہیں ہوا، ہم جب بھی ایران جاتے ہیں تو ضرور سید محمد نوربخش کی زیارت کو جاتے ہیں کنسلوں میں، اور اسی سلسلے میں آپ کو چاہیے کہ اوراد میں آپ سید حسن رہنما کا بھی نام لیتے ہیں۔ سید حسن رہنما یہی لاہور میں لارنس روڈ پہ ان کا مرکز ہے۔ اگر نوربخشی ان کی زیارت کو نہیں جائیں گے تو کس کو جانا چاہیے؟ پتہ نہیں کتنے لوگ جاتے ہیں کتنے نہیں جاتے۔ یہ آپ کا پیران پیر ہے۔ میں اکثر اپنے محفلوں میں کہتا ہوں کہ جو مسلک نوربخشیہ کا عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے شیعہ مسلک میں بھی جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ختم، اور جبکہ نوربخشیہ والفاطمہ رحمۃ اللہ، الحسن والحسین صفات اللہ، علی محبیہ رحمۃ اللہ، وعلی مبغضیہ لعنۃ اللہ۔ ایسا کلیئر، ایسا صاف شفاف، ایسی عقیدت کہ کسی اور مسئلہ میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کو فخر طرح کے مسئلہ ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے قوم میں زیر تعلیم ہے، آغا بشارت نے تو نوربخشی بنایا۔ سارے ہمارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ نوربخشی ہو گئے، اس لیے کہ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہی تھا نوربخشیوں کے ساتھ۔ ہمارے آبا و اجداد جنہوں نے بلوچستان میں، تبت میں اسلام پھیلایا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک سادات موسوی میں سے ایک نوربخشیوں کا پیر ہے، ایک شیعوں کا پیر ہے، ایک سنیوں کے امام ہے، ایک اہل حدیث کا امام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، سید مبارک موسوی، وہ سید ذوالفقار موسوی، وہ سید بشارت موسوی، یہ سید عبدالعزیز موسوی، اہل حدیث۔ ہر مسلک میں ہم نے ہمیشہ جوڑ کے رکھا۔ آپ کے پیران پیر نے تمام مسالک کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ ایک خوبصورت گلدستہ بنایا پاکستان میں جہاں کوئی تعصب کی فضا نہیں۔ مجھے کہا گیا کہ اس کی ہسٹری بتاؤ، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس کی ہسٹری بتاؤ۔ تو یہ جو میری آتا ہے، اس میں 47 میں جب بلوچستان سے پاکستان کے بعد لوگ آئے تو بلوچستان کے لوگ اسی جگہ پہ مقیم تھے۔ یہاں پہ انہوں نے چپٹ بنایا۔ اس پلاٹ میں ایک ڈی سی بجلی گھر تھا، تو اس ڈی سی بجلی گھر کو کھولا چند لوگوں نے، تو اس میں بہت سارے سائیکل پڑے ہوئے۔ سائیکل میں سب کی سب سے بڑی سواری، 2-4 لوگوں نے جنہوں نے اس کو کھولا تھا انہوں نے وہ ایک ایک کر کے بیچا۔ آج وہ لینڈلارڈ ہو گئے، لینڈلارڈ ہو گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ اس پہ مارکا بنایا، اس سائڈ پہ کچھ جگہ پہ
ایک چھپڑ تھا جس میں نوربخشی نماز بھی پڑھتے تھے اور وہاں پہ رہائش بھی تھی۔ آہستہ آہستہ پھر یہ جگہ ہمیں الاٹ ہوا اور اس وقت سے لے کر ابھی تک ہمارے آپس میں کوئی اختلاف نہیں، ہم ایک ہی مسلک کے لوگ، میں اپنا دل کرتا ہوں، میں نوربخشی کو مسلک پیتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں ہمارا اور نوربخشی کا ایک ہی مسلک، 12 امام کو مانتے ہیں، مانتے ہیں، ولادت شہادت مناتے ہیں، ولادت شہادت مناتے ہیں، تقریب کرتے ہیں، تقریب کرتے ہیں، کیا اختلاف ہے بھائی؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں وضو کے بارے میں، ہاتھ باندھنے کے بارے میں، ہاتھ دھونے کے بارے میں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی اختلافات ہیں۔ یہ ایک گھر کے اندر، ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں تو 4 بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے، اتحاد اتفاق منسجم ہے، اپنے آنے والی نسل کو ایک اچھا ماحول دو۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ چند مہینوں کے اندر جس تیزی کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر ہوئی، تو صاحب بتا رہے تھے کہ 3 منزل بنائے، یہ 3 منزل تھے، یہ 4 منزل ہے، یہ لیاقت صاحب بتائیں گے یا یہ عبدالقادر صاحب بتائیں گے، یہ آپ کی مسجد 4 منزل ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو اس کا بیسمنٹ بھی کھلنے والا ہے، جب بیسمنٹ بھی کھلے گا تو یہ 4 منزل ہوگا، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے مسلک کے لوگ قلیل کے تعداد میں ہوں۔ جب عبدالقادر صدر بنا نہیں چھوڑیں گی کو بعض عبدالقادر نہیں چھوڑیں وہ صدر بننا کو رسس کہ یہاں کی مسجد کو چل سکتے نہیں شروع کرنے لگتی میں بیٹا خدا سے نہیں پہلے ایسے مزاج خدائی نام چاہے تو خدا پاک نہیں نہ کسی رہے میں نام شریف خدائی کا نام چاہتے یہاں چوک چاپ اور کام کوئی جنہیں یاسر کو ضرورت ملا لیاقتی پھول میں گئے اور مالیات والا رسی پھول کو بلن مان اور 40 لاکھ روپے ملی پہلے میں تو چیز کرتا چیز کا فون کر سنا سی چیز کا لذت سرپا نہ ہمارے سے یہ کو ہوتا تھا 3-4 لاکھ چیز کرنا لگانا ہو سی ٹھیلا چوسنے سے 28 لاکھ ہے اور یقین محمد کیا اور چیک کی سالوں سے بلینک چیک کوئی کہتا سب طرح سے یار کام تو بسل نہیں تو خدا ہی رہ سکتا خدا سے بھی نہیں چکا خدا ہی مدد کر رہی ہے لیکن تو چھٹ کی ہمت کرتا سبس کر رہا ہے مناسی چھٹ کی ہمت بس کرتا اسے دیتے چھوٹو ریڈنگ کر رہے کو خواب لگنا خواب اس انجمن میں جس اتحاد کے ساتھ جس اتفاق کے ساتھ جس خوبصورتی سے اس مسجد کو بنایا ہے انشاءاللہ اس سے بہتر کام بھی انجام دے سکتے ہیں درود اجل محمد وآل محمد میلاد سے متعلق گفتگو کا بہت نہیں رہا کیونکہ 10 منٹ کرنے میں بہت سارے مطلب نہیں ہیں قبلہ محمد علی صاحب ہمارے زمانے میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے مولانا محمد علی صاحب انتہائی شریف النفس انتہائی اچھا انسان وہ کی مشکلات کے باوجود اس جگہ پہ قائم رکھ کے جماعت کو قائم رکھ کے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اسی طرح سے آپ کے انجمن کے تمام ارکان میں سب کے نام تو نہیں جانتا لیکن اس انجمن نے آپ کو اتنی بڑی عمارت دی ہے اگر آپ ان کا ہاتھ مضبوط کریں گے تو مزید ترقی ہوگی میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے بارگاہ اس محفل پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ارحم الراحمین ریاست صدقی رب العالمین ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دام دینہ میں سخن اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما حاجت مندان روا فرما بارگاہ قرض مقبوضی عطا فرما بارگاہ پروردگارہ غزہ میں جو جنگ جاری ہے لبنان میں غزہ میں پروردگارہ مجاہدین اسلام کو فتح عنایت فرما لشکر کفر ضلالت کو بارگاہ ہمیشہ نابود فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ